اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 3 شوال 1442 ہجری، 16 مئی 2021 عیسوی، 2 گتے جیٹھ 2078 بکرمی اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت، بعد ہو ایک نظم اور پھر ایک بہت ہی اچھے عالم کا خطاب پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد ہو ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام سالک بستوی کا، آواز توفیق گلزار کی، بول ہے: دیکھو روزہ دارو اپنی شان عید الفطر میں، دیکھو روزہ دارو اپنی شان عید الفطر میں، بن گئے ہو رب کے تم مہمان عید الفطر میں۔ دیکھو روزہ دارو اپنی شان عید الفطر میں، دیکھو روزہ دارو اپنی شان عید الفطر میں، دیکھو روزہ دارو اپنی شان عید الفطر میں، بن گئے سج گئی ہے نیکیوں کی جان عید الفطر میں، سج گئی ہے نیکیوں کی جان عید الفطر میں، 8 دروازے بنے ہیں جنت الفردوس کے، 8 دروازے بنے ہیں جنت الفردوس کے، ہے تمہارے
کسو نادار کو فطروں سے کر دو شاد ماں، تم سجاؤ جلوے احسان عید الفطر میں، تم سجاؤ جلوے احسان عید الفطر میں، عید کی خوشیاں بھول جائیں گے جو ناداں برکت رمضان کو، بھول جائیں گے جو ناداں برکت رمضان کو، ان کو بھی بھولے گا وہ رحمان عید الفطر میں، ان کو بھی بھولے گا وہ شان عید الفطر میں بن گئے ہو رب کے تم مہمان عید الفطر میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا، جو ایک بہت ہی مشہور اور بڑے مقرر ہیں۔ ان کا موضوع ہے انسانیت اسلام کی نظر میں، تو لیجیے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حضرات علماء کرام، محترم صدر اجلاس، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، عنوان ہے احترام انسانیت. واٹ از دا میننگ آف انسانیت؟ انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو انگلش میں ہم لوگ ہیومینٹی بولتے ہیں، ہیومینٹی. اور یہ لفظ انس سے بنا ہے. انس کا مطلب سمجھاؤں؟ کتا ہے، بلی ہے، آپ اگر اس کو بلائیں بھاگے گا، لیکن اگر بلی کے سامنے دودھ رکھ دیں، کتے کے سامنے روٹی ڈال دیں اور ایسا بار بار کریں تو وہ آپ کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں، بلکہ وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے قریب آ جائے گا. دیٹ از کالڈ انس. یہ لفظ انس سے بنا ہوا لفظ ہے انسان، جس کو انسان کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ہیومینٹی. اور احترام کا مطلب ہوتا ہے، دیکھو دو لفظ آتے ہیں، ایک آنر، عزت دینا، ہم آپ کو عزت دیں، اس کو کہتے ہیں آنر، اور ہم آپ کا رسپیکٹ کریں تو یہ احترام. تو گویا کہ ایک ہوتا ہے آنر، عزت دینا، اور ایک ہوتا ہے رسپیکٹ، احترام کرنا. تو گویا کہ احترام انسانیت کا ترجمہ ہوا the respect of humanity، یعنی احترام انسانیت. یہ تو عنوان کی انالیسس تھی، زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے، نہیں تو اور اچھا بھی بیان کیا جا سکتا ہے. ڈائریکٹ موضوع پر آتے ہیں. یعنی اسلام میں انسانیت کا کتنا احترام ہے. پہلے ایک آیت سامنے رکھتا ہوں. ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، کتاب و سنت. پہلے کتاب پیش کرتا ہوں ایک سوال کے ساتھ کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کوئی جواب دے. نہیں، قرآن پڑھیں گے تب نہ جواب دیں گے، ایسا ایٹ رینڈم تھوڑی جواب دیا جا سکتا. نہیں، میں قرآن کا جواب چاہتا ہوں نا. آپ تو قرآن پڑھتے نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتے. اب پڑھتا ہوا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. مسلمان اس کے مقابلے میں تین مذہب کے لوگ ہیں، یہود، شرک کرنے والے، اور نصرانی. برابر ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ایک بات تینوں میں مشترک ہے. یہ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ اوتار لیتا ہے، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے. ایک چیز میں تو تینوں مشترک ہے. برابر ہے. تینوں مانتے ہیں کہ بھئی اللہ جو ہے یہ دوسری شکل میں آ جاتا ہے. اب ان تینوں مذہبوں میں سب سے بڑا مذہب
جو اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن ہو کون ہے؟ ترتیب میں پہلے یہود کو لایا گیا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. تم پاؤ گے اور ضرور بھی ضرور پاؤ گے کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں. یہ قرآن کا جواب ہے. ایٹ رینڈم جواب تھوڑی چلتا ہے, یہاں نہیں چلتا, ہمارے یہاں نہیں چلتا, میرے پاس تو نہیں چلتا بالکل. قرآن نے کہا کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی مذہب ہے, یہود کا مان یہودی لوگ. اچھا, اب آئیے حدیث پاک پڑھتے. چلیے حدثنا سے لے لیتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے نا, آیت پڑھنا ذرا آسان ہے لیکن حدیث پڑھنا بہت مشکل. توجہ میری طرف ہو گئی. حدیث اس طرح. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل. ایک بات بولوں, یہ اہل حدیث کا امتیاز ہے کہ جو بات بولتا ہے پرفیکٹ بولتا ہے. پہلے قرآن پیش کیا گیا, یہ سب سے بڑے دشمن یہود. اب حدیث پاک. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل قال ابن شہاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت. چلیے اس حدیث کو بھی یہی رہنے دیجئے, ایک دوسری حدیث پہلے لیتے ہیں. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقاما فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. ایک صفحے کے اوپر پوری روایت تھی, وہ پڑھ دی گئی حدثنا کے ساتھ. اور یہ روایت کہاں ہے؟ امام بخاری اس کو کتاب الجنائز میں لائے. کھولیں گے تو یہ عبارت, یہ پوری حدیث حدثنا کے ساتھ ایسے مل جائے گی آپ کو. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ دو لوگ, سہل ابن حنیف صحابی اور قیس ابن سعد, یہ دونوں مقام قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ مقام قادسیہ کہاں ہے؟ یہ جب آپ مکہ یا مدینہ سے کوفہ کی طرف جائیں گے تو بیچ میں یہ ایک ایریا ہے قادسیہ کا, اور جنگ قادسیہ آپ تاریخ میں پڑھیں. تو یہ دونوں وہیں مقام قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے ہیں دونوں. فمروا علیہما بجنازۃ, ادھر سے ایک جنازہ گزرا, لوگ ایک جنازے کو لے کر کے ادھر سے گزرے, تو جنازے کو دیکھ کر کے یہ دونوں کھڑے ہو گئے. کون؟ یہ دونوں ساتھ, سہل بن حنیف اور قیس بن سعد, یہ دونوں مسلمان کھڑے ہو گئے. تو ان سے کہا گیا ارے آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فقیل لہما انا من اہل الارض, یہ تو ادھر کا ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہے یہ. اس کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. اب یہ دونوں کہتے ہیں فقالا, یہ دونوں بولتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنازۃ فقام, کہ یہ جو ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس اس کھڑے ہونے کی دلیل ہے. تقریر ختم ہو گئی, تقریر ختم ہو گئی. کیا سمجھے آپ؟ صحابی کوئی بھی عمل کرتا تھا یا کوئی بات بولتا تھا تو جب تک حدیث اس کے پس پشت نہیں ہوتی تھی وہ کام نہیں کرتا تھا, بولتا تھا. یہ دونوں کھڑے ہوئے, ان سے کہا گیا کہ یہ تو کافر کا جنازہ ہے, یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں, کیسے کھڑے ہوئے؟ یہ دونوں جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کھڑے ہونے کی دلیل موجود ہے, ہم نے جو یہ عمل کیا اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. کیسے؟ حدیث پیش کرتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنازۃ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا, فقام, آپ جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے, اور وہاں لوگوں نے اسی طریقے سے سوال کیا جیسے تم سوال کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے؟ انہا جنازۃ یہودین, یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے. اور آپ کو قرآن حکیم سے معلوم ہوا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہوتا ہے. بتائیے, اسلام کا سب سے بڑا دشمن مر کر کے جا رہا ہے اور ہمارا نبی بیٹھا ہوا ہے اور اس جنازے کو دیکھ کر کے کھڑا ہو جا رہا ہے, اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ
इस यहूदी के जनाजे को देख करके खड़े हो गए, और यहूदी इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, वो इस्लाम का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, यहूदी है, अलैसत नफ्सन, क्या वो इंसान नहीं है? सो साबित हुआ कि इस्लाम में इंसानियत का एहतराम कितना है कि इस्लाम अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ ये रवैया जायज रखता है। तकरीर खत्म हो गई। कुरान हकीम और उसके बाद सुन्नत की दलील, आयत पढ़ी गई और उसके बाद पूरी हदीस रिफर की गई। तकरीर एक मुश्किल अम्र है, खिताबत बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल फन है जी। हमको अपनी बात नहीं कहनी, हमको किताब और सुन्नत का तर्जुमान कहा जाता है। तो हम किताब पढ़ें और हदीस पढ़ दें, हमारा काम खत्म हो गया। इंसानियत का एहतराम आपने देख लिया कि नबी जिसके पीछे जिंदगी भर ये लोग पड़े रहे, कत्ल तक करने पर आमादा हुए, ऐन वक्त पर इन्होंने मुसलमानों को मुसीबत में डाल दिया था। जंग अहज़ाब के मौके पर क्या क्या तकलीफें नहीं दी। ये जब आते थे तो क्या बोलते थे? अस्सलामु अलैकुम के बजाय अपनी जबान को टेढ़ा कर देते थे। लय्यम बेल से नहीं, कुरान की बोलते अपनी जबान टेढ़ी कर देते थे। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, यानी अस्सलामु अलैकुम का मतलब सलामती हो तुम्हारे ऊपर, तो ये लाम हस्फ कर देते थे, कहते थे अस्सलामु अलैकुम, तेरी मौत हो। यानी ये नबी के इतने बड़े दुश्मन थे कि हमेशा ये अस्सलामु अलैकुम के बजाय अस्सलामु अलैकुम बोलते थे। बताइए, इस्लाम के और नबी के इतने बड़े दुश्मन का एक जनाजा जा रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है कि ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन, आपके सबसे बड़े दुश्मन का जनाजा है, आप क्यों खड़े हो गए? आपने फरमाया कि ये इंसान नहीं है। अलैसत नफ्सन, क्या ये इंसान नहीं है? अब बताइए, इस्लाम में इससे ज्यादा एहतराम इंसानियत की मिसाल और क्या हो सकती है? कुछ कहने के लिए रह गया है? बात खत्म हो गई। किताब सुन्नत। चलिए एक हदीस और पढ़ लेते। आपने जब ये देखा कि मक्का की जमीन दावत व तबलीग के लिए बंजर हो गई है, तो आप ताइफ गए, शायद वहां माहौल मिल जाए, कुछ लोग ईमान ले आए, अब गए। वापस जब लौटे तो अभी मक्का के बाहर ही थे, मक्का वालों ने वार्निंग दे दी, अंदर कदम नहीं रखना। बाहर निकले थे ना, अब बाहर ही रहो, मक्का के अंदर दाखिल नहीं होना। आपको बड़ा दुख हुआ। ये कौन लोग हैं? ये यहूद के बाद दूसरा नंबर है। लतजिदन्ना शद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, ये मुशरिकीन मक्का हैं। ये देखो, ये दूसरे नंबर पे। लोग कुरान पर गौर क्यों नहीं करते भाई? कुरान पर गौर क्यों नहीं? ये देखो, ये दूसरे नंबर पे हैं, देखो, शिर्क करने वाले। और एक बात याद रखो, जितना आदमी की जिंदगी में शिर्क होगा, अहले हदीस से उतनी ज्यादा दुश्मनी रखेगा। थोड़ा शिर्क है तो थोड़ी दुश्मनी। ये शिर्क जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अहले हदीस से दुश्मनी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये बात याद रखो जी, ये कुरान हकीम का नुक्ता है। वल्लज़ीना अशरकू, मुशरिकों ने कहा नबी से जो सरापा रहमत होता है, उस रहमत को अपने दरमियान रखने के लिए तैयार नहीं। शिर्क इतना खतरनाक होता है, कहा के अंदर नहीं आना। आपने एक सूझबूझ वाले आदमी से मदद मांगी, काफिर था वो, मुतीम इब्ने अदी। कहा कि मुशरिकीन ने वार्निंग दे दी है कि मैं मक्का में दाखिल नहीं हो सकता, तुम मेरी मदद करो। एक नुक्ता मिला कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो किसी संजीदा गैर मुस्लिम से मदद ली जा सकती है। इस हदीस से एक नुक्ता मिला। चलिए वो हदीस पहले पढ़ लेते हैं। अन मुहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम, पहले पढ़ दें हदीस इस तरह। अन मुहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम अन अबीही अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिउसारा बद्रिन लौ कान मुतइम इब्न अदी हय्यन सुम्मा कल्लमनी फी हाउलाई नतना लअतलक़तुहुम लहू, रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल जिहाद। हजरत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही अबू दाऊद शरीफ किताबुल जिहाद के अंदर लाए हैं। मोहम्मद रिवायत करते हैं जुबैर से, जुबैर रिवायत करते हैं मुतीम इब्न अदी अन मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम
محمد روایت کرتے ہیں اپنے باپ جبیر سے جو مطعم ابن عدی کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے مدد کی تھی، بھیجا اپنے لڑکوں کو، کہا کہ جا کر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے سائے میں لاؤ، اور کہا کہ محمد کی طرف کوئی آنکھ اڑا کر دیکھو، اس کی آنکھ نکال لو، اس کی آنکھ نکال لی جائے۔ بڑے نازک سچویشن کے اندر اس کافر نے نبی کی مدد فرمائی، اس لیے کہ نبی نے اس سے مدد مانگی، اس نے مدد کی۔ اس کا مطلب ہے نازک سچویشن ہو تو کسی سنجیدہ غیر مسلم سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت بتاتی ہے۔ آپ نے کہا میری مدد کرو تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، بیٹے تلواروں کے سائے میں نبی کو مکہ کے اندر لائے۔ اب پس منظر دیکھو، بدر میں اللہ نے کامیابی دی، بڑے بڑے ائمۃ الکفر مارے گئے اور 70 پکڑ کر کے لائے گئے۔ آپ نے کہا کہ بغیر فدیہ لیے یا ان سے کوئی معاوضہ لیے اگر یہ چند بچوں کو بھی پڑھا دے تو بچوں کے پڑھانے کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت دیکھیے، نقطہ یہ ملا کہ غیر مسلم سے بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا تم لوگ اگر اتنے بچوں کو پڑھا دو تو تمہارا فدیہ ہو گیا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ غیر مسلم کو پڑھانے کے لیے رکھا جا سکتا ہے، غیر مسلم سے آدمی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ نقطہ یہ بھی ملا بغیر معاوضے کے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ لیکن آپ نے تمام صحابے کے درمیان ارشاد فرمایا یہ 70 جو پکڑ کر کے لائے گئے ہیں بہت بڑے مجرم ہیں یہ، لیکن لو کانا مطعم ابن عدی حیا، آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا جس نے میری عین وقت پر مدد کی تھی، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنہ، ان گندے لوگوں کے بارے میں اگر بات کرتا تو لاطلقتہم لہ، تو اس کی ایک بات پر میں ان 70 کو چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے انسانیت، اس کو کہتے ہیں احترام انسانیت۔ ایک غیر مسلم نے آپ کی مدد تھوڑی سی کر دی تو آپ نے فرمایا اگر وہ زندہ ہوتا اور ان لوگوں کے بارے میں اگر مجھ سے درخواست کرتا تو میں بغیر فدیہ لیے ان سب کو چھوڑ دیتا تھا۔ انسانیت کا احترام سمجھ میں آیا؟ چلیے تیسری حدیث پڑھتے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگرچہ آدمی کافر اور مشرک ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اعتماد نہیں اٹوٹ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ جی دلیل یہ حدیث پاک، حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل قال ابن شہاب فاخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفع اليه راحلتيهما فبعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3 رواہ البخاری فی کتاب الاجارہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو حدثنا کے ساتھ اسی طرح بخاری شریف کتاب الاجارہ کے اندر لائے ہیں۔ کتاب الاجارہ کھولیے، حدیث وہاں مل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ تو آپ نے پہلے پلاننگ کی۔ دیکھو اس میں ایک بہت بڑا پہلو ہے نصیحت کا کہ مسلمان کوئی بھی کام کرے تو اس کا ہر کام مشورے اور پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ نے پہلے 2 اونٹنیاں خریدوائیں اور 2 اونٹنیاں خریدوانے کے بعد خوب پلایا کھلایا گیا ان کو، اور اس کے بعد ایک آدمی کو لایا گیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن اوریقط۔ عجیب آدمی ہے، میں سیرت کا طالب علم ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس پوری اسلامی تاریخ کا ایک حیرت انگیز شخص ہے۔ یہ اس پورے اسلامی تاریخ کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے عبداللہ ابن اوریقط۔ کافر ہے یہ، برابر، یہ بہترین گائیڈ ہے، یہ ٹیڑھے میڑھے زگ زیگ راستوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس کو بلایا گیا۔ دیکھو اس سے ایک نقطہ اور بھی ملا کہ جو فن کا ماہر ہو صرف اسی کو ہائر کیا جائے، ہر کسی کو نہیں۔ یعنی حدیث فہمی کسے کہتے معلوم ہے نا؟ جی، پلاننگ، مشورہ
اور اس کے بعد تیاری اور فل تیاری. اس کے بعد ایک غیر مسلم آدمی ہے, اس پر اعتماد اس وجہ سے کیا گیا کہ پرکھ لیا گیا کہ یہ آدمی سنجیدہ ہے, اور دوسرے یہ زگزیگ راستوں سے اچھی طرح واقف ہے, یہ کہیں الجھا تو نہیں دے گا, منزل تک پہنچائے گا کہ نہیں. تو ایسے لوگوں پر اعتماد کرو جو آپ کو منزل تک پہنچا دے, جو زگزیگ راستوں سے اچھی طرح واقف ہوں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے؟ کیب اور NRP کے تناظر میں موسم نام بھی لینا نہیں چاہتا جی, وہ بیان کرنے والے بیان کرتے رہتے, وہ تو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے. سب CA بھی بیان کر دیا گیا ہے, NRP بیان کر دیا گیا, کیا چیز ہے جو بیان نہیں کی گئی؟ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں جی, نام الگ الگ ہیں, سب وہی سے حالت وہی ہے سب جی. تو اب اس آدمی کو ہائر کیا گیا چند درہموں کے اوپر, اور اس آدمی کو معلوم ہے کہ ان دونوں کے اوپر کتنا بڑا انعام ہے. بعض لوگ کہتے 100 اونٹوں کا انعام تھا. تاریخ اسلام کی کتنی حیرت انگیز شخصیت ہے. کافر ہے یہ آدمی, غیر مسلم ہے, لیکن اس نے اپنا ایمان نہیں بیچا. نقطہ یہ ملا کہ آپ 10 روپے کے اوپر ایک مسلمان, نام نہاد مسلمان, اپنا ایمان اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے. اس آدمی سے سبق لیا جائے کہ کافر ہے, چند درہموں کے اوپر یہ مکہ سے مدینہ کے ٹیڑھے میڑھے راستوں کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن دھوکہ دے کر کے 100 اونٹ لینے کے لیے تیار نہیں. اس کو کہتے ہیں ضمیر. ضمیر بہت بڑی چیز ہے. بعض لوگ مر جاتے ہیں مگر اپنا ضمیر نہیں بیچتے. ہمارے بھی بہت سارے انڈیا میں بڑے بڑے آفیسران ہیں جو غیر مسلم ہیں اور گزر چکے, وہ بھی انہوں نے سر جھکایا نہیں, سر کٹا دیا مگر جھکے نہیں وہ لوگ. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے. تو اس آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے ان دونوں کے اوپر, کہ پکڑ کر کے لاؤ ابو بکر کو یا ان کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنا انعام ہے اونٹوں کا. چند درہم قبول کر لیے مگر اپنا ضمیر نہیں بیچا اس نے, اور زگزیگ راستوں سے لے کر کے یہ آدمی مدینہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے آیا ہے. اس حدیث میں اسی آدمی کا تذکرہ ہے کہ وستاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکرین, ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے مشورے سے اس کو اجرت پر رکھا, ہائر کیا. استاجرہ کا مطلب ٹو ہائر, اس کو ہائر کیا. اچھا, رجلن خریتن, خریت جانتے ہو کیا؟ خریت, خریت کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کائیاں, بہت ہی کائیاں, یعنی بہت ہی باریک بھی اور بہت ہی ماہر, بہت ہی ماہر. خریت. اور کس قبیلے کا تھا؟ رجل من بنی دیل, یہ قبیلے دیل کا تھا جی. اور وہو علی دین کفار قریش, یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں تھا, یہ کفار قریش کے دین پر تھا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, وہو علی دین کفار قریش, کفار قریش کے دین پر تھا. اب اس کو بلا کر کے 2 اونٹنیاں دے دی اس کو. فدفع الیہ راحلتیہما, وہ جو 2 اونٹنیاں تھیں اس کے حوالے کر دی. ووعدہ غار ثور, نے کہا کہ بعد ثلاث لیال, 3 دن کے بعد, 3 راتوں کے بعد تم وہاں غار ثور کے پاس لے کر کے آ جانا. یہ دونوں اونٹنی, اور تیسری رات کی صبح کو اس طریقے سے ہم لوگ نکلیں گے, صبح ثلاث. اور اس نے ایسا ہی کیا, لے کر کے پہنچا. ایک نکتہ بتاؤں قرآن حکیم کا. یہ لوگ پہنچ گئے تھے وہاں تلاش کرتے کرتے, یہ جو نبی کو ڈھونڈ رہے تھے, اور اس وقت نبی غار ثور ہی میں تھے. جب آہٹ سنی تو حضرت ابو بکر پریشان ہوئے. کتنی محبت ہے ابو بکر کو اپنے نبی سے, اللہ ساتھ. کہا کہ اللہ, گھبرا گئے, کہا کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے گئے. نبی کا ایمان اور عقیدہ کتنا بڑا ہوتا ہے, پہاڑوں سے بڑا ہوتا ہے, پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے. اس خطرے کے موقع پر بھی آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. خطرہ سر پر ہے, ہم لوگ کے NRP لے کر کے بیٹھے ہیں. آیت کریمہ کیا بول رہی ہے؟ خطرہ سر پر آ گیا ہے, صرف نیچے جھک کر دیکھ لیا گیا تو پکڑ لیے گئے. قرآن نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ, میں تو قرآن حکیم کا طالب علم ہوں, میں تو دیکھتا ہوں پورا سب منظر میں سامنے نظر آتا ہے. سب قرآن ایک آئینہ ہے, اس آئینے کے اوپر چلتی ہوئی قیامت تک کی پوری تصویریں دکھ رہی ہیں. تم کہاں ہو, کہاں ہو تم؟ نبی کیا بول رہے؟ خطرہ سر پر ہے. ان اللہ معنا, کہہ رہے غم مت کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا ان اللہ معی, میرے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے. ماں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ لوہے کا ایک ٹکڑا ہے, آپ کو پانی گرم کرنا ہے تو
اس میں ایک تار لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک آلہ ہوتا ہے، اس کو وہاں ساکٹ میں اس کو لے جا کر کے لگا دیتے ہیں. بٹن ابھی دبایا نہیں، جب تک بٹن دبا نہیں ہے تب تک ایک بچہ بھی اس کو لے کر کھیل سکتا ہے، برابر ہے. لیکن بٹن دب گیا، کرنٹ ادھر آ گیا تو بچہ تو کیا ہاتھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا. اس لیے کہ کرنٹ کی معیت اس کے ساتھ ہے. ہمارا یقین ہے کہ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو تو دنیا ہمارے کیا بگاڑ سکتی ہے. یہی یقین ہمارے پاس نہیں. ان اللہ معنا، جو یقین ہمارے نبی کو تو ابو بکر کو تھا، ان اللہ معنا. اچھا جانتے ہیں یقین کی کمی کیسی ہوتی ہے؟ نبی کی امت کے درمیان اور موسیٰ کی امت کے درمیان فرق سمجھ میں آیا؟ نبی نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم مت کرو، اللہ میرے ساتھ بھی ہے تمہارے ساتھ بھی ہے. نا معنا جمع کسے کا استعمال کیا گیا. اور مصیبت کے وقت، اچھا ایک مصیبت موسیٰ پر بھی آئی ہے اور ان کی قوم پر. یہ راتوں رات لے کر کے بنی اسرائیل کو نکل گئے. سامنے بحر قلزم ہے، بحر احمر جو اس کی شاخ ہے بحر قلزم کی، سامنے دریا ہے. آگے گئے تو ڈوبے اور پیچھے فرعون کو معلوم ہو کہ وہ اپنا لشکر لے کر کے آ گیا. اب یہ بیچارے یہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان ہے. کتنا بڑا خطرہ ہے. ادھر جائیں تو موت، ادھر پلٹے تو موت. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہاں لا کر کے ہمیں پھنسا دیا، آپ کی بھی جان جانے والی ہماری بھی جان جانے والی. یہ نہیں کہا انہوں نے. موسیٰ کی قوم بے صبری تھی. اس نے کیا کہا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اے موسیٰ، اصحاب موسیٰ نے کہا موسیٰ کہاں لا کر پھنسا دیا، ہم تو پکڑ لیے گئے. دیکھ رہے ہیں آپ، پکڑ لیے گئے. قال کلا کا چاپ یو کا چاپ. قال کلا ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. دیکھیں قوم سامنے معنی نہیں کہا اس لیے کہ ان کا یقین نہیں تھا جیسا یقین ابو بکر کو تھا. اللہ پر قرآن سمجھ میں آتا ہے کیا؟ وہاں معنی ہے، یہاں معی ہے. بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. وہ تو کہنا چاہیے تھا نا بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں. وہ راستہ نکالے گا، سیاحین راستہ نکالے گا. لیکن انہوں نے نہیں کہا. نبی نے کہا غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور موسیٰ نے کہا چپ رہو، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے قرآن حکیم کا نقطہ. خطرہ سامنے ہے لیکن آپ گھبرائے نہیں. ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں. اب حزن کا مطلب ہوتا ہے اندیشے. یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اس کو کہتے ہیں حزن. آدمی اسی میں پریشان رہتا ہے. قرآن پڑھو، سارے کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں. اصلی چیز تو اصلی دوائی کھا نہیں رہے ہو، پتہ نہیں کون کون سی دوائی کھا رہے ہو تو، اور تم کو پتہ نہیں کون کون سی دوائیاں دی جا رہی ہیں. وہ دوائی کارگر نہیں ہے، دوائی عذری ہے. یہ دوائی آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. دوائی وہ ہے جو قرآن دے رہا ہے. لا تحزن، غم مت، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ از ود اس. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ڈونٹ بی سیڈ، غم کرنے کی ضرورت نہیں. تو اب غم میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہاں دیکھیے موت سامنے کھڑی ہے، لوگ قریب پہنچ گئے ہیں، پکڑ لیتے. ابو بکر کہہ رہے ہیں نیچے اگر دیکھ لیا گیا اللہ کے رسول، ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے. غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو دنیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی. لیکن یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر ہے تو آپ دیکھ لیجیے. نہیں، یہ آدمی اپنے وعدے کے مطابق پہنچا اور زگزگ راستوں سے لے کر کے مدینہ تک چھوڑ کر کے آ گیا. کتنی ساری چیزیں ہیں، آپ اس واقعے پر غور کیجیے. پلاننگ، مشورہ ہے، تیاری ہے. اور پھر ایک غیر مسلم جس کو آزمایا گیا ہے، سنجیدہ ہے، اس کو ہائر کیا. زگزگ راستوں سے واقف. بہت ساری چیزیں ہیں ہجرت کے واقعے. اس حدیث کی روشنی میں آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. اچھا چلیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، احترام انسانیت اور یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے تناظر میں. حدیث اس طرح بہت ہی پیاری حدیث ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے، یہ حدیث پڑھتا ہوں. چلیے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. ان محمد وعبد الرحمن ابن ابی بکر قال، ان محمد وعبد الرحمن ابن ابی بکر قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد شہدت فی دار ابن جدان حلفا
لو دعیت الیہ فی الاسلام لأجبت تحالفوا ان ترد الفضول علی اہلها والا يعز ظالم مظلوما. یہ الدلائل فی غریب الحدیث جس کے مصنف ہیں قاسم ابن ثابت ابن حزم العوفی، ان کی ایک بک ہے، اس کے اندر یہ روایت پوری سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حاضر تھا ابن جدعان کے گھر میں جب حلف الفضول کی بات چل رہی تھی. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مکہ میں بڑا ظلم کیا جاتا تھا لوگوں کے اوپر. جو طاقتور لوگ ہوتے تھے غریبوں کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ لوگوں کا مال لے لیا تو دیتے نہیں تھے. اور اسی طریقے سے کوئی مسافر آیا تو مسافر کا مال لوٹ لیتے تھے، پیسہ نہیں دیتے، مال لے لیتے پیسہ نہیں دیتے. تو چند نوجوانوں نے ابن جدعان کے گھر میں میٹنگ، اسی میٹنگ اور حلف لیا انہوں نے کہ ہم ایسا کریں گے. تحالفوا، انہوں نے حلف لیا. اسی وجہ سے حلف نہ قسم، تو اسی وجہ سے اس کا نام حلف الفضول کہا گیا، رکھا گیا. اور یہ میرا خیال ہے حرف فجار کے بعد ایسا ہوا. ایسا تو نوجوان جتنے تھے وہاں نبی کو بھی بلایا گیا. آپ اس وقت نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ آئے، ابھی نوجوان تھے، خون گرم آپ کا بھی تھا اور آپ کو تو نبی بنایا جانے والا تھا، لہذا یہ تمام اوصاف آپ کے اندر بدرجہ اولا بدرجہ اتم موجود. آپ بھی آئے. نوجوانوں نے کہا محمد کو بھی بلا لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ کس بات پر میٹنگ ہے، کس بات کا مشورہ؟ کہا کہ ہم نوجوانوں نے ایک بات طے کی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بولیے وضاحت کیجئے. آپ نے فرمایا کیا باتیں ہیں وہ، میں سمجھ تو لوں. تو جب انہوں نے ایکسپلین کیا تو نبی نے کہا میں تمہارے ساتھ. ایک نقطہ یہ ملا، کسی تنظیم میں شامل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد کیا ہے. کہیں یہ ہمارے لیے نقصان تو ہماری لٹیا تو ڈبونے والی نہیں ہے. لہذا جب آپ کے سامنے ایکسپلینیشن آیا تو آپ نے فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا مقاصد تھے؟ دیکھیں، ہم ظالم سے مظلوموں کا حق دلائیں گے. ایک شک، ایک دفعہ ظالم کو ہم مکہ میں رہنے نہیں دیں گے، غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کریں گے. کتنی اچھی اچھی باتیں، کتنی اچھی اچھی دھارائیں ہیں، شقیں ہیں. مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو رہنے نہیں دیں گے ہم، ان کا ناطقہ بند کر دیں گے ہم، اور ظالم سے مظلوم کا حق دلائیں گے. ہے ظالم سے مظلوم کا حق دلانا کتنی بڑی بات ہے. یہ سب حدیث میں موجود ہے، آپ کو دوسرے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. سب حدیث سے ثابت کرو کہ کہاں لکھا ہوا ہے. ایسے جانتے ہیں آپ، اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی حل موجود نہ ہو. ہر پریشانی کا حل موجود ہے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اسلام میں اس سلسلے میں کیا ہدایت کی گئی ہے اور ہمیں کس طرف رہنمائی کی گئی. اچھا، اب یہ شقیں ہو گئی اور بڑے دنوں تک یہ تنظیم چلی، اور آخر میں جب یہ شق پوری کی پوری سب شقیں تیار ہو گئیں تو تمام لوگوں نے قسم کھائی، کیا ہم ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں گے جب تک کبوتری جھاڑیوں کے اوپر گنگناتی رہے گی اور جب تک سمندر اپنے گھونگوں کو بھگوتا رہے گا. یہ دوام کے اوپر کوئی بات کہنی ہوتی تھی کہ ہمیشہ کریں گے ایسا، تو ایسی بات کہتے تھے. ہم اس وقت تک اس پر جمے رہیں گے جب تک سمندر اپنے گھونگوں کو بھگوتا رہے گا. ارے گھونگے تو بھیگتے رہیں گے نا جب تک سمندر میں ہے. تو یعنی دوام کے اوپر جب کوئی بات کہنی ہوتی تو اس طریقے کی بات کہتے تھے. اب دیکھو اس حدیث کے تناظر میں دیکھو، وہ زمانہ گزر گیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ ساری چیزیں، ظالم سے مظلوم کا حق دلانا، مسافروں کی حفاظت کرنا، غریبوں کی امداد کرنا. میں ابن جدعان کے گھر میں حاضر تھا. لقد شہدت فی دار ابن جدعان حلفا، اور لو دعیت الیہ فی الاسلام لاجبت. اگر آج بھی اسلام میں مجھے غیر مسلم لوگ بھی، کوئی بھی ہو، مجھے اسلام کے اندر بھی آنے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد مجھے کوئی ایسی تنظیم کی طرف بلائے جس کے یہ مقاصد ہوں تو لاجبت، میں اس کا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں. لاجبت، میں قبول کرتا ہوں اس کو. کیا حلف تھی؟ تحالفوا ان ترد الفضول علی اہلها. انہوں نے قسم کھائی تھی کہ حق کو حقدار کو دے دو، حق حقدار کو دے دو.
وَأَلَّا يَعُزَّ ظَالِمٌ مَظْلُومًا، اور ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ظالم کسی مظلوم کے اوپر اپنا روب جمانے کی کوشش کرے اور کوئی ظلم کر کے نکل جائے۔ اگر آج بھی غیر مسلم بھی کچھ لوگ یا کوئی بھی اگر ایسی تنظیم بناتا ہے تو اس کا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ، یہ انسانیت ہے۔ دیکھیے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ غیر مسلم لوگ، نبی نے نہیں فرمایا کہ وہ غیر مسلم نہیں ہونے چاہیے، نبی نے یہ دیکھا کہ اس میں انسانیت کا فائدہ کیا ہے، انسانیت کہیں مجروح تو نہیں ہو رہی وغیرہ۔ ایک بات لوگ بولتے ہیں، آپ لوگ بالکل میری طرف متوجہ ہو جائیے، اب جو بات کہنے جا رہا ہوں۔ غیر مسلموں میں ایک لیکچر ہو رہا تھا میرا، ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھئی آپ اسلام کی اتنی ساری خوبیاں بیان کر رہے ہیں، اس کے ہاں انسانیت کا اتنا احترام ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام مار کاٹ کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا مار کاٹ کی بات کرتا ہے بولے کیسے؟ انہوں نے جملہ ذرا بدل دیا، کہا کہ اسلام مذہب اپنے سامنے کسی مذہب کو برداشت نہیں کرتا۔ سوال بڑا ٹیڑھا تھا، لیکن چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں میں نے جواب دیا۔ پھر ایک سوال آپ سے ہے، پھر لکم دینکم ولی دین کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھا دو مجھے، تمہارے لیے تمہارا مذہب، میرے لیے میرا مذہب، ذرا سمجھائیے آپ۔ ایک دم خاموش ہو گیا، ایک دم خاموش ہو گیا۔ کہا کہ اسلام مذہب کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کو دیکھنا نہیں چاہتا، برداشت نہیں کرنا چاہتا، اس کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا اس آیت کریمہ کا مطلب بتا دو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب، میرے لیے میرا مذہب۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ آپ کے اوپر جبر نہیں ہے کہ آپ اسلام لائیں، آپ اپنے مذہب پر رہیے۔ تو آپ کا یہ سوال کہ اسلام مذہب کسی اور مذہب کو برداشت نہیں کرتا، قرآن کی اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک سوال کیا، پھر اگر یہ انسانیت کا اتنا احترام کرتا ہے تو بات بات میں جہاد، بات بات میں مار کاٹ کی بات کیوں کرتا؟ میں نے کہا یہ تصور بھی غلط ہے آپ کا۔ میں نے کہا کہ بتائیے آپ نے گیتا کو پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تھوڑا تھوڑا سے پڑھا ہے۔ میں نے کہا میں سنسکرت کا طالب علم ہوں۔ جی، میں نے براہ راست گیتا کو پہلے ٹیکا کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے سنسکرت سے پڑھا ہے۔ جی، آپ جانتے ہیں مجھے؟ نہیں۔ میں نے کہا کہ بتائیے اگر جنگ ظلم کے خلاف ہو، ارے کوروں سے پانڈوں نے کیا مانگا تھا؟ 5 گاؤں ہی تو مانگے تھے، 5 بھائیوں کے لیے ایک ایک گاؤں دے دو۔ دریودھن نے کیا کہا تھا؟ کوروں کا جو ولی عہد تھا اس نے کہا تھا بغیر جنگ کے ہم نہیں دیں گے، آپ کو ایک تنکا بھی لینا ہے تو آپ کو جنگ کرنی پڑے گی۔ اب بتائیے یہ مقابلے میں جو آئے کورو پانڈو آمنے سامنے ہوئے، جبکہ 2 سگے بھائیوں کے بیٹے ہیں، دھرتراشٹر کے اور پانڈو کے، آمنے سامنے پورے، یہ کیوں کھڑے ہوئے اور اس کی تائید تم کرتے ہو؟ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب آمنے سامنے ہوئے تو اس میں سب سے بڑا بہادر جو تیر انداز ہے ارجن، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ گیتا پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جا کر کے پیچھے بیٹھ گیا، کہاں؟ کرشن کے رتھ کے پیچھے بیٹھ گیا جو کرشن رتھ چلا رہے تھے، میتھالوجی ہے ان کی، تو بہرحال ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نہیں لڑوں گا اس لیے کہ یہ سارے کے سارے تو اپنے گھر والے ہیں۔ اب دیکھو 3 طریقے سے سمجھا رہے ہیں، 3 شبہے ارجن کے ذہن میں، تینوں کو یہ زائل کر رہے، لڑے گا کیوں نہیں؟ پہلے اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ترہیب، ڈرا رہے، ڈرا دے رہے۔ اتھ چیتممم دھرمم سنگرامم نہ کریشیسی تتسو دھرمم کیرتم چ ہتوا پاپم اواپسیسی۔ جی، اسٹائل ہے سنسکرت شلوک پڑھنے کی۔ جی، ات کے معنی لیکن، چت کے معنی اگر۔ اگر تو، کون کہہ رہے کرشن کو؟ ارجن کو، جو لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اتھ چیتممم دھرمم، اس دھرم کی لڑائی میں، یہ جو دھرم یکت ہے، سنگرامم نہ کریشیسی، اگر تو یہ جنگ نہیں کرے گا تو تتسو دھرمم کیرتم چا، تو سو دھرم یا اپنے دھرم اور کیرتی، کیرتی مانے نیک عمل، ہتوا چھوڑ کر، پاپم اواپسیسی، تو پاپ کو پراپت ہوگا۔ چلیے ڈرا دیا انہوں نے، اگر لڑے گا نہیں تو پاپی ہوگا۔ یہ دیکھیں اس کو کہتے ترہیب، ڈرا دینا، ارے پاپی بن جائے گا اگر لڑے گا نہیں تو، پاپم اواپسیسی۔ اور اس کے بعد اب ترغیب دے رہے، ترغیب دو، ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشسے مہیم
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। बहुत मुश्किल जबान है ये, फिर से पढ़ता हूं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये तरगीब है क्या कि अगर मर गया तो, नुक्ता देखो, हत के मुकाबले में जित्वा लाया गया है। जित्वा में कत्वा प्रत्यय, कर के कर जित्वा जीत कर, हित्वा छोड़ कर वगैरह वगैरह, कत्वा प्रत्यय। तो मर गया तो जन्नत, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, लड़ेगा तो दो चीजें, मर गया हता हो गया, मर गया तो जन्नत स्वर्गम, जित्वा वा अगर जिया जिंदगी रही तो भोक्ष से महीम, तो गाजी, तो तू जमीन की चीजों को भोज करेगा, तो इस्तेमाल करेगा। तो दलील देते हुए कहा तस्मा, तस्मात माने तो इसलिए, देयरफॉर, तो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, कुंती के पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृतनिश्चयः, तो युद्ध के लिए तू पूरा अज़्म करके मैदान में आ जा। अब देखिए यहां जन्नत का हवाला दे रहे, यह है तरगीब। अच्छा, एक शुबा फिर पैदा हुआ अर्जुन के ज़हन में, उस शुबे का इजाला करे कृष्ण, मर गया तो ये जान निकल जाएगी ना बदन से, तो अब कृष्ण उसका इजाला कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। कितनी अजीब बात कह रहे हैं। क्या ये एनम वेत्ति हंतारम, जो आदमी ये समझता है कि रूह मरती है और रूह मारी जाती है, अगर ये तसव्वुर है उसका, ये अकीदा है, तो उभौ तौ न विजानीतः, दोनों लाइल में, दोनों जाहिल है। नायम हंति न हन्यते, न रूह मारती है न मारी जाती है। अब देखिए जनाब, मामला ये था कि बदन से रूह निकल गई तो मतलब रूह, अरे बोले रूह मरती नहीं, रूह तो जिंदा रहती है ना, सिर्फ बदन से निकल जाती है, तो क्या करेगा लेकर के बदन, ये कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इस तरह पढ़ने के लिए संस्कृत का ग्रामर अच्छी तरह होना चाहिए। ग्रामर पर किताब लिख चुका हूं मैं इंशाल्लाह, 700 सफ़ात पर, इतनी जखीम किताब, संस्कृत उर्दू ग्रामर, अब तक इंडिया में नहीं लिखा गया, तैयार हो गई, मेरी टाइपिस्ट ने पूरी टाइप कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दह, कायदा कितना अजीब होता है देखो, मुज़क्कर अलग होता है, मैस्कुलिन जेंडर अलग होता है, फेमिनिन अलग होता है, न्यूटर अलग होता है, अजीब सा मामला है। शस्त्रम शस्त्र शस्त्राण, एक शस्त्र, दो शस्त्र, कई शस्त्र। अरबी में जैसे तस्निया होता है ना, ऐसे इसमें तस्निया होता है। अंग्रेजी में तो हम लोग बोथ से काम चलाते, आई विल किल बोथ ऑफ देम, तो बोथ से काम चला लिया आपने, अलग से तस्निया नहीं होता इंग्लिश में जी, लेकिन इसमें तस्निया होता है अरबी की तरह। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। मारुत माने हवा। अच्छा, न एनम, न इसको, दूसरी विभक्ति इसको, न एनम वेत्ति, समझता है, ये एनम जो इसको समझता है। क्या नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा जो है इसको छिद नहीं कर सकते आप, काट नहीं सकते, इसे काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावक, पावक माने आग, आग इसको दह नहीं कर सकते, आग जला नहीं सकती। और न चैनम क्लेदयन्त्यापः, न पानी, आप माने पानी, आप मैंने पानी इसको भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, न तो हवा इसको सुखा सकती। अब बोले रूह का हाल ये है कि न तो पानी भिगो सकता है, न आग जला सकती है, न इसको काटा जा सकता है किसी शस्त्र के जरिए, और न हवा इसको सुखा सकती है। काहे को पड़ा हुआ बदन के पीछे, रूह तो है ना। और देखो तरगीब, बेचारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता। देखो तरगीब तरहीब, और उसके बाद वो जो शुबह पैदा हुआ कि बदन से रूह निकल गई तो क्या होगा। कुरान हकीम में देखो कैसे क्या गया, जहां पर पढ़ते हो कुरान, पढ़ते कहीं तो खाली पढ़ रहे हो, रट रहे हो, उससे क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता। 21वां पारा खोलो, उसका दूसरा सफा, जहां, गौर से सुन रहे हो ना, जहां ईमान पर, अकीदे पर
اسلام پر رہنا مشکل ہو جائے تو وہ جگہ چھوڑ دو، ڈٹے یہی رہیں گے. ارے اسلام پر آ جاؤ، اللہ انتظام کر دے گا. اگر کسی جگہ پر رہنا محال ہو جائے کہ اسلام پر نہیں رہ سکتے، تم اپنے عقیدے پر نہیں رہ سکتے، تو وہ جگہ چھوڑ دو. سوال پیدا ہوا، مر گئے تو کیا؟ مر گئے تو آگے فوراً کہا گیا، آپ صفحہ کھول دیجئے، صبح پیدا ہو رہا جواب. یہ قرآن حکیم کا اندازہ بولنے کا. کل نفس ذائقۃ الموت، آگے فوراً بات، شبہ پیدا ہوا نا، فوراً جواب دیا گیا. کس کو زندہ رہنا ہے؟ ایک دن تو سب کو مر جانا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوا، ارے بھائی جمع جمایا دھندا ہے، جمع جمایا دھندا ہے، چھوڑ کر کے چلے گئے تو یہ تو یقین ہے نا، یہ تو یقین ہے، اور آگے پتا نہیں دھندا جمے گا کہ نہیں جمے گا. تو اب یہاں جمے جمائے دھندے کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے تو جواب دیا گیا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. یہ پرندے دیکھو، کیڑے مکوڑے، یہ کہاں اپنا رزق اپنے ساتھ لیے چلتے پھرتے. کیا سوال انسان کے ذہن میں ہے، اور کس طرح قرآن حکیم ترتیب وار جواب دے رہا ہے. اسلام پر اگر نہیں رہ سکتے جگہ چھوڑ دو. اچھا مر گئے تو بولے مرنا تو سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا دوسری جگہ چلے دھندا، ارے بولے کہاں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کیسے پرندے ہیں، ان کو روزی مل رہی ہے، کہاں اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں روزی ان کو مل جاتی ہے، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں. کیا بات ہے. سوال، اور اس کے بعد آخر میں فنیشنگ ٹچ دیا گیا، انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. کہاں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی. کیا ترتیب قرآن حکیم کی تمام شبہات کا ازالہ کرتا ہے، اور دل کو ایک طریقے کا سکون ملتا ہے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے، اور ہمیں کس سچویشن کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کس طرح سنبھالنا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں بکھری بکھری سی، میں ان کو مجتمع کر پایا ہوں کہ نہیں، یہ تو بہرحال اب تو عالم یہ ہے کہ بھئی کچھ بھی بول دیتا ہوں. اتنی تقریریں ہو چکی ہیں، اتنے لیکچرز ہیں میرے، سب آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. تو آج میرے ذہن میں جو بات آئی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.